السلام علیکم جیلانی صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک وعلیکم ہیں؟ السلام مجھے ورحمۃ پتہ اللہ۔ ہے آج بڑا رش ہے باہر، جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، کافی حالات بہت جو ہیں زیادہ وہ رش ہے۔ یوم القدس کے حوالے سے بھی میرے خیال سے بالکل اسی جلسے حوالے سے جلوس رش ہیں۔ ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں تقریباً تمام ممالک اسلامیہ میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہ جمعۃ الوداع پر ہم عجیب و غریب قسم کا اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے نا کتنے لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ اظہار یکجہتی کریں۔ میں راستے میں دیکھا کہ اب ظاہر روزے میں بندے کی وہ ایک جو ذہنی کیفیت ہوتی ہے وہ بھی ایسی نہیں ہوتی کہ وہ مطلب اتنا صبر کرے کہ آپ یہ دیکھیے کہ کم و بیش کوئی 1 کلومیٹر کا یہ علاقہ ہمارے لیفٹ سائڈ پہ سارا جام پڑا ہوا ہے، پھر رائٹ سائڈ پہ جام پڑا ہوا ہے، پھر اس طرف چلے جائیے وہ سارا علاقہ جام پڑا ہے، گلیاں ساری اندر ٹریفک آ گیا ہے۔ تو یہ کیسا اظہار یکجہتی ہے؟ یہ مطلب اسلام آپ کو یہ تو نہیں کہتا کہ آپ دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا کر کے لوگوں کو روک کے، اور ایک تو ایمبولینس بھی میں نے دیکھی، وہ بیچاری راستہ مانگ رہے تھے، ہاں لوگ بار وہ بار راستہ مانگ رہے تھے۔ چلے ہم تو برداشت کر لیں گے، لیکن اللہ جانے اس ایمبولینس میں کون تھا، کوئی خاتون تھی، کیا مسئلہ تھا، کوئی بوڑھا تھا، جوان تھا، کسی کا ایکسیڈنٹ تھا۔ تو مطلب اس طرح کا اظہار یکجہتی کر کے آپ کیا مطلب وہاں پر آپ نے کیا یہودیوں کو کیا بم گرا دیے ان کے اوپر؟ وہاں تو آپ کچھ کر نہیں رہے، اور جو تنظیمیں آپ سے یہاں پر جو ہے وہ مانگ رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ ان کے لیے ایڈ بھیجنی ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کو پریشانی لگ رہی۔ تو یہاں روڈ بلاک کر کے آپ یہ کون سا اظہار یکجہتی اصل کر رہے بات یہ ہے کہ طریقہ کار جو ہے نا ہمارے یہاں ذرا اسی طرح کا ہے۔ آپ کو اگر کرنا بھی ہے، آپ ایک لین جو ہے وہ ایکوائر کریں، لین لمبی لگا لیں۔ صحیح ہے؟ بے شک آپ یہاں پہ 1 کلومیٹر بلاک ہوا ہوا نا، آپ 10 کلومیٹر کی لین لگا لیں، لیکن ایک لین آپ پوری بلاک کر لیں لائن سے۔ بالکل۔ 2-3 لینز ہیں وہ کھلی رہنے دیں تاکہ جو نارمل ٹریفک چل رہا ہے وہ چلتا رہے۔ اچھا، لین کے علاوہ بھی آپ یہ دیکھیں فیصل بھائی کہ ہمارے یہاں تقریباً کراچی میں ہر جگہ جو بڑی شاہراہیں ہیں ان کے ساتھ سروس ایریا بھی ہوتا ہے، بالکل سروس روڈ بھی ہوتا ہے۔ بالکل آپ سروس روڈ کے اوپر بھی کام کر سکتے ہیں۔ پھر علماء نے آج الحمدللہ میری معلومات کے مطابق پورے ملک کے علماء نے یوم القدس کے حوالے سے لوگوں کو اویئرنیس دی ہے بالکل اور لوگوں تک پیغام پہنچایا ہے، مسجد اقصیٰ کی اہمیت بتائی ہے، مسلمانوں کا کب کب اس پر قبضہ رہا ہے، مسلمان کب کب اس کے اندر نمازیں پڑھتے رہے، یہود کب قابض رہے، ساری باتیں آج ہم بھی بتا کر آئے۔ لیکن اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ ایک رول توڑ کے اور آپ وہ میلوں دور وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ تو ہاں، اسلام آپ کو یہ کسی درس بھی تو نہیں باغ میں، کسی بڑی گراؤنڈ میں یا کہیں پہ اکٹھے ہو کے ایک اچھا اجتماع کیا جا سکتا ہے۔ بالکل ایسا ہو ہاں، سکتا ہے، بڑی روٹس گراؤنڈ میں پہ ہو ذرا سکتا ہے، تھوڑا بڑے سا پارک میں ہو لوگوں تک سکتا ہے۔ حضرت بات اب چلی نکلی ہے تو میں نے کہا چلیں تھوڑا سا اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ فلسطین کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو سرزمین جو فلسطین ہے اس کیا خاص تعلق ہے آمد امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے؟ یہ جو ایک ہم تعلق جوڑتے ہیں جی جی، فلسطین سے، تو اس پہ تھوڑی سی اگر آپ تفصیل بیان کریں تو۔ دیکھیے بنیادی طور پر فیصل بھائی فلسطین جو ہے نا، فلسطین ارض مقدس ہے، یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم فلسطین سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہو سکتے، بالکل کیونکہ یہ وہی فلسطین ہے کہ جہاں پر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام نے، جس کے اندر موجود مسجد اقصیٰ کی جانب رخ کر کے نمازیں پڑھی ہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ 17 مہینے یا 16 مہینے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی جانب رخ کر کے نمازیں پڑھی ہیں۔ بڑے بڑے صحابہ جو سابقون الاولون ہیں وہ بھی اسی کی جانب رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ فلسطین کو اس اعتبار سے بھی بڑی اہمیت حاصل ہے، اور اس اعتبار سے بڑی ایک تاریخی اور مذہبی اہمیت حاصل ہے کہ تقریباً جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، آپ نام گنتے جائیں، بالکل تقریباً تمام انبیاء کرام کو جو اولو العزم انبیاء کرام ہیں ان کو اس علاقے سے ایک خصوصی نسبت رہی ہے، اور اس علاقے میں ان کا جو ابلاغ اور تبلیغ کا جو بنیادی طور پر سلسلہ جاری رہا ہے۔ لیکن ایک دوسری جانب اس کی ایک اور بھی مذہبی حیثیت ہے، اس کو حاصل ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ دیگر جتنی بھی قومیں اس دنیا میں آئی ہیں، چاہے وہ صالح علیہ السلام کی قوم ہے، چاہے لوط علیہ السلام کی قوم ہے،
چاہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، کوئی بھی جتنی بھی قوم ہے، ان تمام قوموں میں سے جس قوم نے بھی اپنے نبی کا انکار کیا ہے ان قوموں کو ہلاک کر دیا گیا، انہیں تباہ اور برباد کر دیا گیا، صفحہ ہستی سے مٹا دی گئے، چاہے نوح علیہ السلام کی قوم ہو، کوئی قوم باقی نہیں رکھی گئی، صرف ایک قوم کو باقی رکھا گیا، وہ قوم ہے قوم یہود۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں موجود تھے، ان کو تباہ اور برباد اللہ جل مجد الکریم نے نہیں کیا، بلکہ ان کو معزول کر دیا گیا یہود کو۔ قرآن مجید الفرقان الحمید میں جو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اب ان کا دین باقی نہیں رہا لیکن یہ دنیا میں زندہ رہیں گے۔ بالکل۔ اب فیصل بھائی ایک بڑی عجیب بات یہ کہ ان کو زندہ کیوں رکھا گیا؟ ان کو زندہ اس وجہ سے رکھا گیا کہ ان کو اللہ جل مجد الکریم نے دکھایا کہ جو اپنے نبی سے روح گردانی کرتا ہے اس کو کیسی مار پڑتی ہے۔ پھر ان کو مار پڑی خیبر میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم سے اور صحابہ کرام سے، یعنی کہ ایک نبی سے اللہ جل مجد الکریم نے ان کو مار پڑوائی۔ بنیادی وجہ کیا تھی کہ علماء یہ کہتے ہیں، جو مورخین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بنیادی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اپنے نبی کا انکار کیا تھا۔ اپنے نبی کے انکار کرنے کی وجہ سے ان لوگوں کو مسلمانوں سے مار پڑی، لیکن پھر بھی ان کو باقی رکھا گیا۔ اچھا، ان کو باقی کیوں رکھا گیا؟ اگر آپ جغرافیائی اعتبار سے دیکھیں تو ان کو اللہ تعالیٰ نے جو باقی رکھا ہے، ہٹلر جیسا آدمی بھی ان کو سارے سب کو ختم نہیں کر سکا، وہ بھی اللہ جل مجد الکریم کی حکمت عملیہ تھی کہ ان کو جو باقی جو رکھا گیا ہے، ہٹلر نے تو نہیں مارے، موت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر تھی، لیکن اس نے جو کچھ چھوڑے وہ بھی حکمت عملی یہ تھی کہ جس طرح انہوں نے اپنے نبی سے روگردانی کی، اپنے نبی کی تعلیمات کو چھوڑا، اپنے نبی کے احکام کو چھوڑا، اس طرح ایک وقت ایسا آنا تھا کہ مسلمانوں نے اپنے نبی کی تعلیمات کو چھوڑنا تھا۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ ہم نے اپنے نبی کی کون کون سی تعلیمات کو چھوڑا ہوا، ہر پوری ملت اسلامیہ، میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا محمدی صاحب، پوری ملت اسلامیہ دیکھ لیجئے۔ کیا میں اور آپ ایک عالم دین ہیں، آپ بھی دنیا میں گھومتے ہیں، کیا میں اور آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اس وقت یہ چھوٹا سا ایک ٹکڑا ایسا ہے، خطہ زمین ہے جہاں پر پورے طریقے سے اسلامی سلطنت قائم ہے؟ پوری دنیا میں ایسا کوئی علاقہ نہیں ہے، ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی میں اور آپ نہیں دکھا سکتے فیصل بھائی۔ تو اب اصل میں یہود کو جو باقی رکھا گیا ہے، حقیقت ایک یہ بھی ہے اور ایک تاریخی پس منظر یہ بھی ہے ان کو باقی رکھنے کا کہ یہ ملعونین قرآن مجید و فرقان الحمید نے اور احادیث نے ان کو ارشاد فرمایا، لیکن جب ہم نے اپنے نبی سے روگردانی کی، اپنے نبی کے احکامات کو چھوڑا، اب ان لوگوں سے مسلمانوں کو مار پڑوائی جا رہی ہے کہ کائنات کے بدترین لوگوں سے کائنات کے بہترین لوگوں کو پٹوایا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے نبی کے احکامات کو چھوڑ دیا۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ اس سے پہلے بھی بیت المقدس پر قبضے ہوئے، 1099 عیسوی کے اندر بیت المقدس پر قبضہ ہوا اور پھر وہ 1187 عیسوی تک رہا، اور اس قبضے کو اس وقت عرب نہیں چھوڑوا سکے۔ معذرت کے ساتھ عرب کا یہی حال تھا جو آج حال ہے، عیاشیاں، دولت کی ریل پیل، بے حیائی، فحاشی، وہ سارا عرب کے اندر اس وقت موجود تھا۔ لیکن اب بھی عرب کا یہی حال ہے، لیکن اس وقت عرب نہیں چھوڑوا سکے۔ اس وقت ایک کردی نوجوان اٹھا جس کا خون گرم تھا اسلام کے لیے، اس کا خون جوش مارتا تھا، جسے دنیا سلطان صلاح الدین ایوب کہتی تھی۔ اس وقت اس آدمی نے، کردی نے آ کر عرب نے جو کام نہیں کیا وہ کردی نے کر دیا۔ یہ میں ساری جو ایک یوں سمجھیے کہ صغرے کبرے ملا رہا ہوں، میں ایک نتیجے پر اپنی قوم کو لانا چاہ رہا ہوں۔ اب کیا ہوا کہ حضرت نتیجہ بریک کے بعد چھوٹے سا بریک سے واپس آتے ہیں۔ آج سارے علماء کرام جو ہیں وہ ٹریفک میں پھنس کے فائنلی پہنچ رہے ہیں۔ حضرت نتیجہ تھوڑا سا نکال لیں، پھر اس کے بعد آگے بڑھیں۔ تو اسرائیل کے اندر سے ایسے لگتا ہے کہ ہو کے آئے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید اس حوالے سے۔ میں اسرائیل کے اندر سے نہیں ہو کر آیا، یعنی فلسطین، اللہ کرے اللہ آپ کی زبان مبارک کرے میں مسجد اقصیٰ جاؤں، ہم سب جائیں، اللہ تعالیٰ آمین، ہمیں ایسی ہمت دے۔ اسرائیل نہ جائیں، مسجد اقصیٰ جائیں انشاءاللہ۔ ہاں بالکل، نہیں اسرائیل جائیں، پہلے وہاں پر جو کام کرنا ہے وہ کریں، پھر انشاءاللہ مسجد اقصیٰ انشاءاللہ جائیں۔ انشاءاللہ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب تو ڈاکٹر صاحب کی کافی ساری معلومات ہے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے کہ جب یہود نے اپنے نبی سے روگردانی کی تو ان کو پٹوایا گیا، مار پڑوائی گئی مسلمانوں سے۔ اب یہود جو باقی رکھے گئے ہیں یہ ہماری عبرت کے لیے اور ہماری سزا کے لیے باقی رکھے گئے ہیں۔
بعض مورخین اس طرف بھی گئے، ان کو اس لیے باقی رکھا گیا ہے کہ جب تم اپنے نبی کے احکامات سے روگردانی کرو گے، اپنے نبی کے ناپ تول میں کمی کرو گے، جھوٹ بولو گے، فراڈ کرو گے، دھوکہ دہی کرو گے، والدین کی نافرمانی کرو گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے دیگر جو بڑے بڑے گناہ ہیں، لوگوں کے غبن کرو گے، غبن فاحش کرو گے، چلتے چلتے تمہیں کوئی بینک کوئی پلاٹ نظر آئے گا، کوئی کوٹھی نظر آئے گی، کوئی بلڈنگ نظر آئے گی، بس ٹھیک ہے جی یہ کل سے میری ہے، یہ کام کرو گے تو کیا یہ تمہارے نبی کی تعلیمات تو نہیں ہے؟ تو اب وہ وقت آ گیا ہے، ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اب اس وقت مسلمانوں کی جو پستی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے، اور یہ سب سے بنیادی سبب ہے کہ مسلمانوں نے اپنے نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، لیکن وہ وقت دور نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن حارث موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ جس جگہ آپ تشریف فرماتے وہ عرب کا علاقہ تھا، آپ نے وہاں بیٹھے بیٹھے ارشاد فرمایا کہ مشرق کی طرف سے ایک فوج آئے گی جو عرب کے اندر امام محمد مہدی کی ریاست کو، ان کی حکومت کو اور ان کی خلافت کو قائم کرے گی۔ تو اب یہ سمجھ آتی ہے، بعض شارحین حدیث نے یہ لکھا ہے یہاں پر کہ یہ جو مشرق کی طرف سے جو فوج آئے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرق میں، عرب کے مشرق میں یا تو افغانستان ہے یا تو ایران ہے یا تھوڑا سا اور ادھر آ جائیں تو یہ ہمارا پاکستان ہے۔ تو اس جگہ ان تینوں میں سے کسی نہ کسی جگہ پر کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی اعتبار سے نظام خلافت قائم ہو چکا ہوگا، کسی نہ کسی اعتبار سے، تبھی تو یہاں سے فوج جائے گی، وہ امام محمد مہدی کے ساتھ جو ہے ان کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوگی۔ دوسری حدیث مبارکہ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ خراسان سے کالے جھنڈے والی ایک فوج نکلے گی، وہ کہیں بھی نہیں رکے گی، وہ ایلیا میں آ کے، اور ایلیا جو ہے وہ یہ جب عیسائیوں نے یہاں پر قبضہ کیا تھا تو اس کے بعد اس کا نام ایلیا رکھا گیا تھا بیت المقدس کا، یہاں پر آ کر وہ دم لے گی اور امام محمد مہدی کا ساتھ دے گی۔ اب یہ خراسان کا اگر آپ جغرافیائی جو تقسیم پرانی اگر آپ وہ دیکھیں ماضی کی، تو خراسان کے علاقہ جات کے اندر یہ مالاکنڈ کا جو ہمارا مالاکنڈ ڈویژن ہے، یہ جو اوپر کا جو علاقہ ہے سارا، ٹھیک ہے، یہ سارے کا سارا علاقہ افغانستان، یہ سارا خراسان کے اندر آتا ہے۔ تو عین ممکن ہے کہ یہاں سے یہ فوج نکلے اور وہ امام محمد مہدی کے ساتھ جا کر ملے اور پھر وہ بیت المقدس کو واپس لیا جائے۔ لیکن یہاں پر میں اپنی آخری ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جو مسلمانوں کی کنڈیشن ہے، میرا اپنا نقطہ نظر یہ ہو سکتا ہے دیگر علماء کو اختلاف ہو، میرا اپنا ایک جو یوں سمجھیے جو مجھے بات سمجھ آتی ہے، اس میں سب سے زیادہ جو ہم لوگ اللہ جل مجد الکریم کی بارگاہ میں مسئول ہیں، مسئول سے مراد یہ کہ ہم لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا وطن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر بنا تھا، اور یہاں پر تم لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ وہ ریاست ہوگی، کہ اعلان تم نے کیا تھا، یہ نعرے لگے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کون ہمارا رہنما، محمد الرسول اللہ، یا دستور ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ۔ تو جس ملک کی بنیاد خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ کے نمونے پر رکھی گئی تھی، اور خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ کے سٹرکچر پر رکھی گئی تھی، اس ملک کے باسی آج ان سارے گناہوں میں مبتلا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ جل مجد الکریم کی بارگاہ میں سب سے زیادہ جن لوگوں سے پوچھا جائے گا وہ سب سے پہلے عرب تو ہیں ہی ہیں، عرب سے تو پوچھا جائے گا، اس کے بعد ہم لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم لوگوں نے دین اسلام کا پرچم اٹھا کر وہ کردار ادا کیوں نہیں کیا کہ فلسطین کا ساتھ دیتے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ آج ہم سب علماء اور تمام عوام اور تمام اہل اسلام یکجا ہو کر یہود کو یہ بتائیں کہ مسلمان اپنا کھویا ہوا وقار واپس لینا جانتے ہیں، کہ سلطان صلاح الدین ایوبی مسلمان تھا، ہم مسلمان ہیں، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے پاس انشاءاللہ، آمین آمین۔ بات کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں جواد صاحب۔ حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد قیامت کا کیا مرحلہ ہوگا؟ بیکاز یہ یوم القدس کے حوالے سے اگر بات ہو رہی ہے تو اس میں تو بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، اس میں یہ بھی چیز شامل ہے، اور
وہ اس دنیا پہ حکومت کریں گے، پوری دنیا پہ. تو یہ اس حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، جمعۃ الوداع، اور جمعۃ الوداع کو یوم القدس کے طور پر الحمدللہ پوری دنیا کے اندر منایا جا رہا ہے. ایران کے اندر جب اسلامی انقلاب کامیاب ہوا تو حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انقلاب کی کامیابی کے فوراً بعد پہلے رمضان المبارک کے اندر فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اور قبلِ اول بیت المقدس کی آزادی کے لیے تمام عالم اسلام سے یہ گزارش کی کہ وہ جمعۃ الوداع کو یوم القدس کے عنوان سے منائیں، اور اس کے بعد سے الحمدللہ یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا. اور آج الحمدللہ پاکستان بھی سرکاری طور پر آج کے اس دن کو یوم القدس کے طور پر منا رہا ہے. آج ہی میں اخبار پڑھ رہا تھا تو اس میں وزیر اعظم نے بھی باقاعدہ یوم القدس کی مناسبت سے آج پیغام جاری کیا ہے اور فلسطینیوں کے ساتھ، غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ یوم القدس کے عنوان سے اظہار یکجہتی کا اعلان کیا ہے. شکر ہے الحمدللہ. مطلب شکر الحمدللہ. جی، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 70 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا کہ فلسطین کے اندر وہاں کے جو مظلوم مسلمان ہیں وہ اس وقت اسرائیل کی بربریت کا شکار ہیں، اسرائیل کے مظالم کا شکار ہیں. اور یہ اسرائیلی مظالم کا سلسلہ صرف گزشتہ 6 مہینے کے دوران نہیں بلکہ 70 سالوں سے 48 سے جو ہے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. بالکل. لیکن طوفان اقصیٰ کا جب آغاز کیا حماس کے مجاہدین نے تو اس کے بعد یہ سلسلہ بڑھا. تو حماس کے مجاہدین نے وہاں پر اٹیک کا آغاز نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے اپنے دفاع میں یہ حملہ کیا، جس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 6 مہینے کے دوران تقریباً 33,000 کے لوگ اس وقت جو ہے وہاں پر شہید ہو چکے ہیں، اور ان میں زیادہ تر خواتین اور بچے ہیں. بچوں کی تعداد عالمی میڈیا کے مطابق تقریباً 19,000 ہیں. ان میں سے 19,000 بچے جو ہے وہ اس وقت شہید ہو چکے ہیں اور خواتین شہید ہو چکے ہیں. اور بہت سارے بچے اس وقت فلسطین کے اندر ایسے ہیں کہ جن کے والدین شہید ہو چکے ہیں، ماں باپ دونوں شہید ہو چکے ہیں، اور وہ بیچارے جو ہے بلا سرپرست اس وقت فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں. جی. اور دنیا سے جو امدادی سامان آ رہی ہیں اسرائیل کی جانب سے ان کو وہاں تک پہنچانے سے روکا جا رہا ہے. تو یہ ظلم و بربریت کا سلسلہ اس وقت جاری ہے پوری دنیا کے اندر. آپ دیکھیں اسرائیل کے خلاف ایک فضا آہستہ آہستہ بنتی چلی جا رہی ہے. میں وہی پڑھا رہا ہوں گزشتہ ان کو. ہفتے حضرت کیا لکھا ہوا ہے؟ بس گزشتہ ہفتے آپ نے اگر دیکھا کہ وہاں پہ سیکورٹی کونسل کے اندر جب اسرائیل کے خلاف باقاعدہ جنگ بندی کے حوالے سے جب قرارداد پیش کی گئی تو ہمیشہ اسرائیل کا ساتھ دینے والا امریکہ بھی جو ہے شرم کے مارے اس اجلاس سے غائب رہا، اور یہ بھاری اکثریت سے جو ہے 15 میں سے 14 ارکان کی حمایت کے ساتھ یہ قرارداد منظور ہو گئی. تو دنیا باقاعدہ دیکھ رہی ہے کہ اسرائیل کس طرح ظلم و بربریت کا شکار کر رہا ہے بیچارے فلسطینیوں کو، اور یہ سلسلہ ظاہر جاری ہے. مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، اسی رمضان المبارک میں جب آپ کے اوپر ضربت لگی تھی تو آپ نے حضرت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، اور سارے لوگوں کے لیے ہے کہ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بن کر رہنا ہے. صرف مخالف نہیں، ظالم کے دشمن بن کر اور مظلوم کے مددگار بن کر رہنا ہے. یہ اسلام کا پیغام ہے، یہ دین کا پیغام ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو اہل ایمان سمجھتے ہیں تو ہمارے فرائض میں سب سے پہلے یہ شامل ہے کہ ہم اسرائیل کی بربریت کا جواب دیں اور اسرائیل کے ظلم و ستم کے اوپر خاموش نہ رہیں اور اس کے اوپر اپنی حد تک آواز اٹھانے کی کوشش کر لیں، اور مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ جس حد تک ہو سکتا ہے ہم ان کی مدد کرنے کی کوشش کر لیں. یہاں پر گزشتہ 6 مہینوں کے دوران جو بربریت وہاں پر جاری ہے، اس حوالے سے کبھی کبھی میرے ذہن کے اندر ایک خیال یہ آتا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 8 سال پہلے مسلمانوں کی ایک فوج بنائی گئی، 39 یا 41 ممالک پر مشتمل مسلمانوں کی ایک فوج بنائی گئی، یہ کہہ کر، یہ اس دعوے کے ساتھ کہ یہ مسلمانوں کے مقدسات کی حفاظت کے لیے اور مسلمانوں کے مشترکہ مفادات کی حفاظت کے لیے فوج بنائی جا رہی ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ یمن کے مسلمانوں کے خلاف اس فوج کو استعمال کیا گیا. آج سوال مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر یہ پیدا ہو رہا ہے کہ وہ فوج کہاں ہے. اسرائیل فلسطین کے اندر مسلمانوں کے اوپر بمباری کر رہا ہے، مسلمانوں کو تحت تیغ کر رہا ہے، بچوں کو شہید کر رہا ہے، خواتین کو شہید کر رہا ہے، لیکن یہ فوج کہ جو مسلمانوں کے دفاع کے لیے بنانے کا جس کا دعویٰ کیا گیا تھا، آج وہ فوج کہاں ہے. اس فوج کے اندر بہت سارے اسلامی ممالک کے لوگ شامل ہیں لیکن آج ہمیں وہ کہیں نظر نہیں آ رہے. تو جب تک یہ سلسلہ اسی طرح مفادات کا جاری رہے گا تو ظاہر اسرائیل اپنے ظلم و بربریت سے جو پیچھے نہیں ہٹے گا. آپ نے جو سوال پوچھا حضرت امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے،
روایات کے تناظر میں یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ انشاءاللہ آخری زمانہ جب قریب سے قریب تر جب ہوگا تو امام مہدی علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا اور آپ جب قیام فرمائیں گے اور مکہ مکرمہ سے آپ کے قیام کا وہاں سے آغاز ہوگا، پھر اس کے بعد آپ کوفے کی جانب تشریف لے جائیں گے اور پھر شام کے علاقوں سے ہوتے ہوئے آپ بیت المقدس جائیں گے۔ روایات کے اندر یہ ملتا ہے کہ اس وقت دجال کا خروج بھی ہوگا جو عالم اسلام کے اندر اور اس بستی کے اوپر، اس زمین کے اوپر فساد پھیلائے گا اور قتل و غارت گری کرے گا۔ اور اسی طرح ایک اور کردار کا نام ملتا ہے سفیانی کے نام سے، سفیانی کا خروج بھی ہوگا اور وہ بھی مسلمان علاقوں کے اندر، اہل ایمان کے علاقوں کے اندر تباہی پھیلائے گا، اور اس کے ساتھ امام مہدی علیہ السلام کا مقابلہ جو ہے اسی سرزمین کے اوپر ہوگا، فلسطین کی سرزمین کے اوپر ہوگا۔ اور امام علیہ السلام اور امام کے لشکر کے جو سپاہی ہیں وہ سفیانی کے لشکر کو شکست دیں گے اور وہاں پر ان کا خاتمہ فرمائیں گے اور پھر بیت المقدس میں جائیں گے۔ وہاں پر مسجد الاقصیٰ کے اندر جب آپ تشریف لے جائیں گے تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو روایات کے اندر یہ ملتا ہے نا کہ امام مہدی علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا تو حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے اور امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے آپ نماز ادا فرمائیں گے۔ تو روایات کے اندر یہ ملتا ہے کہ وہ اسی مسجد الاقصیٰ کے اندر ہوگا، کیونکہ مسجد الحرام کے بعد، مسجد نبوی کے بعد جو مقدس ترین مسجد ہے وہ مسجد الاقصیٰ ہے، کہ جس کے بارے میں روایات کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی آدمی مسجد الاقصیٰ کے اندر اگر نماز اگر پڑھ لیں تو باقی جگہوں کے اوپر 1000 رکعت نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ یعنی اللہ رب العزت، یعنی یہ شروع سے ہی مسلمانوں کا ایک مقدس مقام ہے، انبیاء کرام کی یہ سرزمین ہے، اور اس سرزمین کے اوپر اس وقت جو ہے اسرائیل کے لوگ جو ہے وہ قابض آئے ہوئے۔ تو جو ہم ظاہر ہے امام مہدی علیہ السلام کے زمانے کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، یعنی ایک لحاظ سے عالمی عادلانہ حکومت کے ہم قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم حضرت امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ امام مہدی علیہ السلام کا زمانہ تو ہمارا مستقبل ہے، ہم اسی کی جانب آہستہ آہستہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ تمام روایات کے اندر تمام مکاتب فکر کے لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ بلکہ یہاں پر صرف مسلمان مکاتب فکر کے نہیں، آپ کے سامنے میں یہ بھی عرض کر لوں، بہت سارے ادیان الہی اس بات کے قائل ہیں کہ آخری زمانے میں ایک منجی آئے گا اور وہ انسانوں کو ظلم و ستم سے نجات دلائے گا۔ منجی کا تصور لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہے، نجات دہندہ کا۔ یہ مسیحیت کے اندر بھی عقیدہ پایا جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں یہ کام انجام پائے گا۔ خود یہودی بھی مسیح کے انتظار میں ہیں اور ان کے ہاں بھی یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ ایک منجی آئے گا، نجات دہندہ آئے گا، جو انسانوں کو ظلم و ستم سے نجات دلا کر اس دنیا کے اندر عدل و انصاف پر مشتمل حکومت قائم کریں گے۔ اسی طرح اگر آپ بودھائزم کو اگر آپ دیکھ لیں تو وہ کہتے ہیں کہ بودھائے پنجم ہوں گے کہ جو آئیں گا اور آنے کے بعد دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ کر کے عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دیں گے۔ ہندوؤں کے اگر آپ دیکھ لیں تو ان کے ہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ ویشنو کی 10ویں تجلی ہوگی کہ جو ظہور کرے گے اور اس کے ذریعے دنیا جو ہے عدل و انصاف سے بھر دے گی۔ اور اسلامی روایت اور زرتشتیوں کے اگر آپ دیکھ لیں تو وہ سوشیاس نام کے ایک کردار کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے دنیا سے جو ہے عدل و انصاف، ظلم و ستم کا خاتمہ ہوگا، عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اور اسلامی تعبیرات کے مطابق وہ مہدی ہوں گے کہ جب آپ آئیں گے تو آپ کے ذریعے اللہ رب العزت جو ہے دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ فرمائیں گے۔ آمین۔ ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے اور علماء کرام سے میں اپنے لیے بھی طالب دعاؤں اور فلسطینوں کے لیے بھی بات دراصل یہ ہے، ایک چھوٹا سا سوال میرے ذہن میں کافی دن سے ہے۔ مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ اپوزٹ نہیں ہو گئی یہ بات، جو یونٹی مسلمانوں میں ہونی چاہیے تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق، وہ دیکھنے میں نہیں آ رہی، بلکہ کفار جو ہے وہ یونائٹ ہو کے ہمارے فلسطینی بیچارے مسلمان جو ہے مظلوم ہیں ان کے اوپر ظلم ستم کر رہے ہیں۔ تو میں یہ عالم صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ میرا خیال صحیح ہے یا غلط ہے؟ جو چیزوں کا حکم ہمیں تھا وہ ان لوگوں نے اڈاپٹ کر کے مشترکہ طور پہ ان بیچاروں کے ساتھ کارروائی کرتے ہیں، اور میں خصوصی طور پہ سر میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، کمزور بیمار آدمی ہوں، میں کچھ نہیں کر سکا، فلسطینیوں کے اللہ مجھے معاف کرے، کیونکہ سارے مسلمان سخت ترین گناہ کا شکار ہوں گے، عذاب کا شکار ہوں گے۔ یہ یزیدیت کی یاد ان لوگوں نے، اسرائیلیوں نے تازہ کر دی ہے۔ تو عالم جو ہے ہمارے، ان سے میں ریکویسٹ کروں گا اس پہ بھی روشنی ڈالے کہ اپوزٹ کیوں ہو گیا۔ وہ اقوام متحدہ کہلاتے اپنے آپ کو، اور ہمیں جو متحد ہونا چاہیے تھا، ہم 57 ملک ہیں اور ہمارے سامنے یار کوئی جانور کو بھی اس بے دردی سے قتل نہیں کرتا،
جو ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جی ہو رہا ہے یہ لمحہ فکریہ ہے. آج اگر ان پہ ظلم ہو رہا ہے اور ہم چپ رہے میں تو کل خدا نخواستہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. جی حضرت آپ کی بات بالکل بجا ہے. آپ ہماری بھی سن لیں. ہم IMF کے قرضوں میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں. آپ یہ بات سمجھیں. ہم گردن نہیں اٹھا سکتے, ہماری گردنیں جھکا دی گئی ہیں, لیکن ایز اے نیشن ہم بات کر رہے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں. آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے, ہم اس صورتحال سے نکلیں. ہمارے علماء کرام میرے خیال سے پہلے دن سے ہم ایک ہی یہی جو آپ باتیں کر رہے ہیں ہم یہی بات کر رہے ہیں. ابھی حال ہی میں ہمارے جو جواد صاحب ہیں, ڈاکٹر صاحب, انہوں نے بھی یہی فرمایا. ہم سب, جیلانی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں, عمیر بھائی بھی شروع سے یہی کہہ رہے ہیں, محمدی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں. شہریار صاحب آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں, وہ اس وقت ایرانی کونسلیٹ میں ہے یوم القدس کے حوالے سے. سو سبھی کا یہی کہنا ہے کہ سب اپنی اپنی جگہ کوشش کرتے رہیں. کہیں نہ کہیں آواز تو پہنچتی ہے بالکل, بٹ یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے جو بھی آپ بات کر سکتے ہیں, سوشل میڈیا پہ بات کر سکتے ہیں, جہاں پہ آپ کو موقع ملتا ہے آپ بات کیجئے. میں بالکل اس حوالے سے علماء کرام کی طرف بھی جاؤں گا. مختصر سے جی انہوں نے ایک اہم نقطہ اٹھایا ہے, وہ یہ کہ وہ جو کر رہے ہیں اس وقت, اسرائیل جو کر رہا ہے وہ اپنی مذہبی تعلیمات کی بنیاد پر کر رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنی مذہبی تعلیمات کی بنیاد پر فلسطین اور مظلوم لوگوں کی حمایت کیوں نہیں کر رہے؟ وہ تو باطل پر ہونے کے باوجود متحد ہیں اور اپنے باطل تعلیمات کے مطابق بھی وہ عمل کر رہا ہے, اور ان کے اوپر ان کو یقین ہے, اس کے اوپر ان کا ایمان ہے, اور اسی کی وجہ سے وہ فلسطینیوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے. اب مسلمان بھی ان کی تعلیمات کے اندر یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی مدد کر لے, مظلوم کی مدد کرے. ایک حدیث ہے, حدیث کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان آپ کو ندا دے, پکارے, مدد کے لیے اگر پکارے, اور اس کی پکار کے اوپر اگر آپ جواب نہ دیں, لبیک اگر نہ کہیں, تو وہ دائرے مسلمان ہی نہیں ہے. حدیث یہ, جب یہ احادیث ہمارے سامنے ہے تو مسلمان اس وقت جو 57 کی تعداد میں اس وقت ممالک موجود ہیں, وہ فلسطینیوں کی مدد کے لیے آگے کیوں نہیں جاتے؟ وہی جو میں ابھی آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا نا, کہ جن لوگوں کو ان گزشتہ 7-8 سالوں کے دوران ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا اس فوج کے ذریعے, انصار اللہ کے مجاہدین اس وقت جو فلسطین کی مدد کے لیے آگے آ رہے ہیں, حماس کے مجاہدین اس وقت فلسطین کی مدد وہ کر رہے ہیں, حزب اللہ کے مجاہدین اس وقت فلسطین کی مدد کر رہے ہیں. لیکن باقی ممالک وہ کیوں نہیں کر رہے؟ یہ اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں, لیکن باقی جو مسلمان ممالک ہیں اسلام کا نام لے رہے ہیں, بلکہ پس پردہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ اپنے اقتصادی معاملات کو آگے بڑھا رہے ہیں. اربوں ڈالرز کے جو ہے ان کے تجارتی ان کے ساتھ جو ہے وہ معاہدے وغیرہ ہو رہے ہیں. جی آج بھی میں وہی پڑھا رہا تھا ان کو. اور اس رستے کو جب انصار اللہ نے سمندری ان حدود کو اسرائیل کی طرف لے جانے والے بحری بیڑوں کے اوپر جب اٹیک کرنا شروع کیا, ہمارے بعض عرب مسلم ممالک جو ہے وہ دوسرے راستوں سے اسرائیل کو جو ہے تیل پہنچا رہا ہے. ان حالات میں کہ جب گزشتہ 6 مہینوں کے دوران اسرائیل مسلسل بربریت کا مظاہرہ کر رہا ہے, اب بھی ان کی جانب سے یہ امدادی سامان کا نہ روکا جانا, یہ تمام مسلمانوں کے لیے اور عالم عرب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. مطلب ہی ہوئے پڑے ہیں لوگ, مطلب ہی ہوئے پڑے ہیں. میں کیا بولوں. مہدی صاحب, محمدی صاحب, آپ کی طرف بھی پڑھ رہا ہوں, بہت سارے سوالات ہیں. آپ کو آج کل یہ بڑی عام ہو رہی ہے بات, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قیامت بہت قریب ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اتنی قریب نہیں ہے. حالات جو بن رہے ہیں اس میں بھی ہم آج کے دن کے حوالے سے اگر بات کریں تو اگر قیامت قریب ہے تو کیا اس کی نشانیاں مل رہی ہیں, اور اگر نہیں ہے تو اس کی کیا نشانیاں ہیں؟ تھوڑا سا اس حوالے سے بھی ڈسکس کر لیا جائے, بیکاز بہت انڈر ڈسکشن ہے یہ اس وقت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والی ایک ایسا واقعہ ہے اور ایسا حادثہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت کی مثال اس طرح ہے. اور قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقتربت الساعہ وانشق القمر, یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے, آپ کی انگشت مبارک سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ صادر فرمایا اور چاند 2 لخت ہوا, اس کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرب قیامت کی نشانی ہے, قیامت قریب آ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد ایسی علامات اور نشانیاں بیان فرمائی ہیں جو قیامت کی علامات کبریٰ اور علامات صغریٰ کہلاتی ہیں, یعنی چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیاں.
چھوٹی نشانیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب ننگے پیر، بدن پہ کپڑے نہیں ہیں، رہنے کے لیے مکان نہیں ہیں، اونٹوں کے اور بکریوں کے چرواہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دنیا کو ایسے ان کے لیے وسیع کر دے گا اور دنیا کے خزانے ایسے ان کے لیے کھول دے گا کہ یہ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے اور اس پر فخر کریں گے۔ تو آج یہ مقابلہ چل رہا ہے کہ ہمارے ملک میں فلاں عمارت سب سے بڑی ہے تو ہم اس سے بھی بڑی عمارت بنا کے دکھائیں گے۔ فرمایا کہ جب تلد الامۃ ربہا، جب ایک باندی اپنے مالک کو جنم دے گی، اور اس کی علماء نے 2-3 تعبیرات کی ہیں جن میں سے میں ایک تعبیر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ جب ماؤں کی عزت و تکریم ختم ہو جائے گی اور مائیں اپنے بچوں کی گویا لونڈی بن جائیں گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نشانی یہ بیان فرمائی کہ جب امانتیں ضائع ہونا شروع ہو جائیں گی، ضیعت الامانہ، امانت ضائع ہوگی، اور پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ان کا ضائع ہونا کیسا ہے؟ فرمایا جب وسد الامر الی غیر اہلہ، جب حکومت، اقتدار، اختیار، سیادت، سرداری یہ ان لوگوں کے حوالے کی جائے گی جو اس کے اہل ہی نہیں ہیں، نااہل لوگ براجمان ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جانے لگے گا، لوگ زکوٰۃ دینے سے کترائیں گے، ہیلے اور بہانے تراشیں گے، سوچیں گے کہ کوئی ایسا فتویٰ مل جائے جس سے گنجائش نکل جائے، زکوٰۃ کسی طرح بچ جائے۔ فرمایا جب شراب، ریشم مردوں کے لیے حلال ہونے کے فتوے ہوں گے، جب موسیقی جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توڑنے کے لیے آئے تھے، آلات مدامیر، ان کے حلت کے فتوے ہوں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب انسان کو اس بات کی پرواہ بھی نہیں ہوگی وہ کیا حاصل کر رہا ہے، کس طرح ارن کر رہا ہے، کس طرح کما رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پہن رہا ہے، ام من الحلال ام من الحرام، یہ حلال کا ہے یا حرام کا، ہوتے ہیں آنے دو، آنا چاہیے، یہ سوچنے کی بات نہیں ہے، سوچیں گے تو کاروبار کیسے کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا جب کافر قومیں تم پر ایسے حملہ آور ہوں گی جس طرح کئی دنوں کے، ہفتوں کے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں۔ تو صحابہ کرام حیران ہو کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم 313 کی تعداد میں بھی نہ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا تعداد میں ان گنت ہوگے، وسائل میں بے تحاشا ہوگے، لیکن جس چیز کی تمہارے اندر بیماری اور جو چیز تمہیں اس حالت پر پہنچائے گی وہ واہن کی بیماری ہوگی۔ پوچھا یہ واہن کیا ہے؟ فرمایا یہ دنیا کی محبت کا نام ہے اور موت سے ڈر کا نام ہے۔ اللہ، جب تمہیں موت سے ڈر لگنے لگے، جب تم کسی کا اقتصادی بائیکاٹ کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچو کہ ہم جئیں گے کیسے، ہم سروائیو کیسے کریں گے، اگر پیٹرول رک دیا تو ہم سفر کیسے کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ علامات ظاہر ہوں تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ اور ایک بار نبی کریم، صحابہ کرام ڈرتے تھے، یقیناً ہماری طرح بے خوف تو نہیں تھے، ان کو تو بڑا اللہ تعالیٰ کا خوف ہوا کرتا تھا۔ بے شک۔ وہ ایک دفعہ اکثر نبی کریم کی خدمت میں آتے اور کہتے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، اور آپ ان کو تماثیل کے ذریعے اشارے فرماتے۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ محفل میں دیکھا جو سب سے نو عمر تشریف فرما تھے، فرمایا یہ بوڑھا نہیں ہوگا قیامت آ جائے گی، یعنی تم اس سے بہت بڑے ہو عمر میں، تم فوت ہو جاؤ گے۔ تو جو مر گیا اس کی قیامت تو آ گئی، اب وہ قیامت 100 سال بعد آئے یا 200 سال بعد آئے یا ایک دن بعد آئے، اس سے اس کو کیا فرق پڑنا، اس کی تو قیامت آ گئی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری اس طرح کی آپ نے یعنی بیان کی ہیں علامات جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ارد گرد واقعتاً پوری ہو چکی ہیں۔ آپ جو پہلی بات کر رہے تھے کہ باندی اپنے مالک کو پیدا کرے گی، اب وہ سیروگیسی جو اس وقت ہے جی بالکل وہ یہی ہے، یہی میں وہی سوچا تھا، میں نے کہا یہ بالکل ہے، بالکل سیروگیٹ کرنے کے لیے آپ وہی نا کسی کو پیسے دیتے ہیں اور ایسا ہی۔ اب یہ دیکھیے کہ آپ کے ابھی یہ بڑی درد دل کی باتیں کر رہے تھے جواد صاحب، لیکن ہم راستے میں آتے ہوئے بھی یہی ڈسکشن کر رہے تھے، لیکن مسئلہ یہ ہے، اور بریک میں جاتے ہوئے میں اور شاہ صاحب کچھ گفتگو کر رہے تھے، معاملہ یہ ہے حضرت جدا ہیں مفاد ان کے، جدا تمنائیں، جو سب مل کر دعا مانگیں تو کیا مانگیں؟ عالم اسلام جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے کون سا عالم؟ مطلب اگر اسلام کو ہم دیکھیں کہ اسلام کیا ہے
تو ہم تو چھانٹ چھانٹ کر ہم خود ہی بچیں گے شاید. ہر آدمی کہے گا میں ہی مسلمان ہوں صرف. واہ واہ. یعنی ہمارے پاس اس وقت یعنی کرسچینٹی کے پاس بڑے بڑے جو دو فرقے ہیں ان کی صورت میں بات کیتھولک اور پروٹسٹنٹ, لیکن یہودیت کے اندر ہم شیونیت کی بات کرتے ہیں, وہ یہودیت کی بات کرتے ہیں. لیکن اسلام کے حوالے سے آپ دیکھیں, ایک کہا جاتا ہے یہ ایرانی اسلام ہے, ایک کہا جاتا ہے یہ میڈ ان سعودیہ اسلام ہے, وہابی اسلام ہے, ایک کہا جاتا ہے یہ میڈ ان انڈیا اسلام ہے, ایک کہا جاتا ہے یہ مقلد اسلام ہے, غیر مقلد اسلام ہے. پھر اس میں کیٹیگرائز ہو رہی ہیں, پھر اس میں کیٹیگریز بنتے آ جاتا ہے کہ ایک عالم پہ ہوں میں چھایا ہوا, مستند ہے میرا فرمایا ہوا, میں نے کہا ہے, مجھ سے آپ نے. بات تو یار پھر ذاتیات پر ہی آ گئی نا, بات تو ختم ہو گئی. پھر کون سا اسلام اور کون سا عالم اور کون سا اتحاد بین المسلمین اور کون سا اتحاد امت. یہاں تو ہم جیسے فقیر منش لوگ ہم اتحاد نہیں کر پا رہے. یعنی آج اگر القدس ریلی ہے, میں انتہائی معذرت کے ساتھ کروں گا, سارے روڈ بلاکس ہو گئے ہے نا, ہمیں یہاں آنے میں پریشانی, بہت سے ایسے ہوں گے جنہیں ہاسپٹل پہنچنے میں پریشانی ہو رہی ہوگی. حضرت نے آتی یہ فرمایا اچھا, ربیع الاول شریف میں میلاد کے جلوس نکلتے ہیں, اسی طرح نکلتے ہیں. اچھا, محرم شریف میں جو ماتمی جلوس ہوتے ہیں اسی طرح نکلتے ہیں. ان کے بارے میں کوئی مفید اصلاحی بات کرنا بھی جرم ہے, نہیں کر سکتے. لیکن چونکہ یہاں سنجیدہ احباب بیٹھے ہیں تو میں آپ کی وساطت سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب مل کر اگر آج کے دن ایک جگہ پر القدس کے نام سے ایک بڑا ہم ریلی کا اہتمام کرتے, ایک ہی جگہ پر جہاں سارے پاکستان کی اکائیاں, مذہبی, غیر مذہبی, سوشل طبقے سے تعلق رکھنے والی اکائیاں سب یکجا ہوتی, کوئی میسج جاتا نا. اس طرح تو کوئی میسج نہیں جائے گا. انہیں پتہ ہے کہ انہیں جھنجھنا دے دیا ہے. جس طرح انڈیا میں جب چائنا کے خلاف تحریک چلی تو چائنا کے خلاف جو ٹی شرٹس ہیں نا وہ پہن کے لوگ مظاہروں پہ نکلے. بعد میں پتہ چلا کہ چائنا نہیں بنا کے بیچی, چائنا نہیں بنا کے اپنی. میں معذرت چاہ رہا ہوں, لاہور میں اذان مغرب کا وقت ہو گیا, چائنا ہی نہیں بنا کے بھیجی ہیں اور چائنا کے خلاف تحریک چلی ہے. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ باتیں تو بہت سی ہیں کرنے کے لیے, ہم نے بہت ساری باتیں بھی کی ہیں, لیکن ایک سوال جو اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا دجال واقعی حقیقت ہے؟ اگر حقیقت ہے تو یہ کہاں سے آئے گا, کون ہوگا, کیسا ہوگا؟ سو اس حوالے سے ہمیں بہت ساری, چونکہ ہم باتیں سنتے آئے ہیں, باتیں ہوتی رہی ہیں, سو اس حوالے سے بات بہت ضروری ہے میرے خیال سے, چونکہ وقت کم ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ اس بات کو کلیئر کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بالکل ابتدا میں چند ایک گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث طیبہ, قرآن مجید, یہ پورا ایک علم ہے جس میں اسلامک ایسکیٹالوجی یعنی علم و آخر الزمان, علامات قیامت کا علم جس کو اشراط الساعہ بھی کہا جاتا ہے, اسے فتن بھی کہا گیا ہے, علم و آخر زمان بھی کہتے ہیں, اور انگریزی میں اس کو اسلامک ایسکیٹالوجی کہتے ہیں. ایگزیکٹلی جس طرح سے یہ علم ہمارے ہاں ہے, بالکل اسی طرح یہ علم جوئش ایسکیٹالوجی میں بھی ہے, کرسچن ایسکیٹالوجی میں بھی ہے, اور بائبل میں بھی ان کے عقیدے کے مطابق بہت سارے حوالہ جات ملتے ہیں. تو میں پہلی گزارش تو یہ کروں گا کہ مدارس اسلامیہ میں خاص طور پر سورۃ البقرہ, سورۃ المائدہ, سورۃ آل عمران, سورہ بنی اسرائیل, سورہ یوسف اور وہ تمام تر احادیث مبارکہ کا ذخیرہ جس میں علامات قیامت کا علم ہے, اس پر باقاعدہ تھنک ٹینک کی صورت میں مسلمانوں کو کام کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ احادیث کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ خلافت راشدہ کے بعد اب کوئی خلافت اسلامیہ روئے زمین پر اپنی اصل لیٹر اینڈ اسپرٹ کے ساتھ کہیں قائم نہیں ہوگی. جو طویل حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی, پھر ملوکیت ہوگی, چبا ڈالنے والی ملوکیت ہوگی, تو فرمایا کہ ثم تکون خلافہ علی منہاج النبوہ, پھر قرب قیامت میں دوبارہ خلافت علی منہاج النبوہ بالکل اختتام کے دور میں قائم ہوگی. اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابن حوالہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا رأیت الخلافۃ نزلت الارض المقدسہ, یہ حدیث کے لفظ ہیں کہ جب تم خلافت کو دیکھو کہ وہ ارض مقدسہ میں آ گئی ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے ممالک کا نام لیا گیا, میں کسی ملک کا نام لیے بغیر بہت واضح طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلم ممالک پراکسی وارز کا حصہ بنے رہے ہیں.
اور مختلف ممالک نے یعنی پراکسی وار یہ ہوتی ہے کہ بیٹل فیلڈ کوئی اور خطہ ہوتا ہے اور مرنے مارنے والے لوگ بھی دوسرے ہوتے ہیں اور آپ کہیں دور سے بیٹھ کر اپنے مفادات کو سمیٹ رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمان پراکسی وارز کا حصہ بننے سے نکل آئیں. اور فلسطین کے مسلمان تو آج شہید ہو رہے ہیں. مجھے بتائیں نا کہ وہ تمام ممالک جو بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں وہ کہاں ہیں اس وقت؟ یعنی ہیروشیما ناگاساکی کی طرح ایٹم بام مارنے کی بات کی جا رہی ہے، لیکن پوری دنیا اس وقت جو ہے وہ انکلوڈنگ آل کنٹریز وہ سب خاموش ہیں. دوسری اس میں ایک بڑی یعنی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب آپ 9/11 کے بعد سیریا، عراق، افغانستان، یمن اور کشمیر اور اس پورے خطے کو دیکھتے ہیں تو کم و بیش 70 لاکھ مسلمان مار دیے گئے ہیں. یہ میں ایگزیجریشن نہیں کر رہا ہوں. بالکل بالکل 70 لاکھ ابھی مسلمانوں تک کا یہی خون ہوا ہے. صرف پاکستان میں 1 لاکھ مسلمان پاکستانی شہید یا زخمی ہوئے ہیں. دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ بات سمجھ لیں کہ علامات صغرا کا اور علامات کبریٰ کو جو چیز برج کرے گی وہ الملحمۃ الکبریٰ ہے. ایک ایسی بڑی جنگ کہ جو پھر قرب قیامت تک ہی انسانوں کو لے جائے گی، اور اس میں اتنے بڑے پیمانے پر کشت و خون ہوگا کہ جس میں بعض روایات کے مطابق 1/3 مسلمان شہید کر دیے جائیں. 1/3 مسلمان بیماریوں میں اور دیگر چیزوں کے اندر ان کا انتقال ہو جائے گا. صرف 1/3 مسلمان باقی رہ جائیں گے. تو ڈاکٹر صاحب نے جتنی علامات صغرا بیان کی ہیں ان کو برج کرے گی علامات کبریٰ کے ساتھ الملحمۃ الکبریٰ. ایک بڑی جنگ، اور ان جنگوں کا آغاز ہو چکا ہے. آپ بیت المقدس میں جو اس وقت جنگیں دیکھ رہے ہیں، یہ جنگوں کا سلسلہ بڑھے گا اور یہ بڑی عالمی جنگوں کے ساتھ ملے گا. ایک اور بات یہ کلیئر کر لیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہو جائے. آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوگی اور آپ ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ میں تشریف لائیں گے، اور رکن حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان آپ تشریف فرما ہوں گے کہ آپ کے دست مبارک پر بیعت ہوگی. آسمان سے آواز آئے گی کہ ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فبایعوہ، یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ مہدی ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے. یہ اسلام کے 12ویں خلیفہ ہوں گے اور جن کو 12واں امام بھی کہا جاتا ہے. پھر جب امام مہدی علیہ السلام تشریف لے آئیں گے، آپ کی ولادت ہوگی، آپ کی بیعت مکہ مکرمہ میں ہوگی، اور اس وقت دجال کا فتنہ اس کا ظہور ہوگا، اس کا خروج ہوگا. اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ جب دجال ظاہر ہوگا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ عیسیٰ بن مریم تشریف نہ لائیں. یہ تینوں ایک ہی دور میں ہوں گے. ماضی میں 40 سے زیادہ لوگ امام مہدی ہونے کا یا نعوذ باللہ مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر چکے ہیں. وہ سب کذاب ہیں اور دجال ہیں. امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہوگی، تشریف لائیں گے. اہل تشیع کے عقیدے کے مطابق ان کی ولادت ہو چکی ہے، وہ اس وقت پردہ غیب میں ہیں، وہ ظہور فرمائیں گے. تو ماضی میں جتنے لوگوں نے نعوذ باللہ من ذالک جھوٹے دعوے کیے ہوئے ہیں، ہم ان سب کو سختی سے رد کرتے ہیں. ہمارے ہاں بھی ہندوستان میں عہد قریب میں 100 سال پہلے ایک شخص نے دعویٰ کیا، وہ بھی کذاب اور دجال ہے. دوسری ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام حیات ہیں. وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، اور اللہ نے فرمایا وما قتلوہ یقیناً بر رفعہ اللہ الیہ، یہودیوں نے یقینی طور پر مسیح علیہ السلام کو شہید نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا. تو ایز اے مسلم ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام حیات ہیں. قرب قیامت میں آپ دوبارہ آسمان سے حقیقی طور پر اتریں گے. اور حدیث میں امام مسلم اور دیگر محدثین نے نقل کیا کہ آپ 2 فرشتوں کے اوپر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے آپ آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے. 2 زرد چادریں آپ نے اوڑھی ہوئی ہوں گی. آپ کے جسم مبارک سے اس طرح پانی کے قطرات بہہ رہے ہوں گے. کتنا خوبصورت منظر ہوگا، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جیسے خوبصورت موتی کسی کے اوپر جو ہے وہ جڑ دیے جائیں. آپ جب تشریف لائیں گے تمام لوگ آپ کا مشاہدہ کریں گے. دمشق کے مشرقی کنارے کے ایک مینارے پر آپ کا نزول ہوگا. نماز فجر کے لیے اذان اور اقامت کہی جا چکی ہوگی. وہ لوگ جو نماز فجر نہیں پڑھتے وہ مسیح علیہ السلام کی زیارت نہیں کر سکیں گے، وہ امام مہدی کی اس وقت زیارت نہیں کر سکیں گے. تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ کو لوگ آسمان سے اترتا ہوا دیکھیں گے اور اس وقت اقامت ہو چکی ہوگی. امام مہدی علیہ السلام مصلی پر تشریف فرما ہوں گے. وہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دیکھ کر پیچھے آنے لگیں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پشت مبارک پر اپنا ہاتھ رکھیں گے اور فرمائیں گے کہ نہیں، آپ اپنی جگہ پر رہیں، امام تم میں سے ہوگا. اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی شان ہوگی. اور اس بات کا اعلان ہوگا کہ حضرت مسیح علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق اس دین اسلام کو نافذ کرنے کے لیے تشریف لائیں. ایک بات یہ سمجھ لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں دوبارہ آنا ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف نہیں،
کیونکہ عقیدہ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کیا 1,24,000 انبیاء علیہ السلام ان کی بعثت دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی کو نبوت عطا نہیں کی جائے گی. یہ عقیدہ ضروریات دین میں سے ہے. جو اس کا انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت تو پہلے ہو چکی ہے, تو لہٰذا 1,24,000 انبیاء بھی مسجد اقصیٰ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں نماز پڑھنے کے لیے آئے تو ختم نبوت کے عقیدے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. عیسیٰ علیہ السلام خاتم ولایت محمدیہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عظیم شان عطا فرمائی ہے کہ آپ کو اللہ نے من وجہ نبی اور رسول بنایا, اور من وجہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ولایت محمدیہ خاصہ اور ولایت عامہ کا خاتم بنایا کہ آپ ولایت کے سلسلے کو بھی مکمل فرمائیں گے. تو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام حقیقی مسیح ہیں, اور دجال مسیح دجال یعنی اینٹی کرائسٹ ہوگا. جوز جس شخص کو اپنا مسیح کہہ رہے ہیں, جس کے منتظر ہیں, وہ در حقیقت دجال ہوگا. اور اسلام کرسچینٹی میں ان دونوں مذاہب میں مسیح علیہ السلام کی آمد ثانی کا عقیدہ پایا جاتا ہے. کرسچنز یہ بلیو کرتے ہیں کہ ہی واز کروسیفائڈ آن کراس, ہی ڈائیڈ آن کراس, اور پھر 3 دنوں کے بعد وہ زندہ ہو کر آسمانوں پر چلے گئے. مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ انہیں نہ مصلوب کیا گیا نہ ہی انہیں شہید کیا گیا, بلکہ زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا. اب دجال کے بارے میں سمجھ لیں کہ ایک ایسی بات ہے کہ جو ہر مسلمان اپنا وظیفہ بنا لے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا, اللہ تعالیٰ جمعۃ المبارک کے دن اسے ایک نور عطا فرمائے گا, اور یہ نور اگلے جمعۃ المبارک تک اس کے ساتھ رہے گا. اسی طرح فرمایا کہ جو شخص سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات, اور بعض روایات میں ہے کہ جو سورۃ الکہف کی آخری 10 آیات کی تلاوت کرے گا, اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا. دجال کا مطلب ہوتا ہے دا گریٹسٹ ڈیسیور, جو بہت زیادہ دھوکہ دینے والا ہو. اس امت میں 30 کذاب اور دجال آئیں گے, ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا نعوذ باللہ کہ وہ اللہ کا نبی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. دجال یہودی ہوگا. نمبر 1, دجال زندہ ہے. حضرت تمیم داری, امام مسلم کی حدیث ہے. دجال کسی جزیرے میں قید ہے, اس کی لوکیشن اللہ و رسولہ عالم, ہمارے پاس اس کا علم نہیں ہے. دجال موجود ہے, ایک یہودی ہے, انسان ہے. یہ کسی نظام کا نام نہیں, وہ اپنا نظام ضرور قائم کرے گا, لیکن وہ ان پرسن دجال خود دنیا کے اندر ظاہر ہوگا. چوتھی بات یہ ہے کہ دجال جب آئے گا تو اس کے آنے سے پہلے کی کچھ علامات ہیں, جن میں سے ایک بڑی علامت, جب تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا کہ بحیرہ طبریہ میں کیا پانی موجود ہے؟ تو ٹائبرس سی آج فلسطین کے اندر موجود ہے. تو دجال نے کہا کہ جب اس کا پانی ختم ہو جائے گا تو میرا خروج ہوگا. اسی طرح اس نے بیسان کے باغات کے بارے میں پوچھا کہ کیا وہ پھل دیتے ہیں؟ وہ فلسطین میں موجود ہیں. کہا جب وہ پھل دینا بند کر دیں گے میرا خروج ہوگا. تو امام مہدی علیہ السلام پہلے تشریف لائیں گے, پھر اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا, پھر مسیح علیہ السلام آسمان سے تشریف لائیں گے, اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آپ اپنے دست مبارک سے, اپنے نیزے سے دجال کو خود قتل کریں گے. اور یہاں میں ایک بات بیان کر دوں کہ جب آپ دجال کو قتل کریں گے تو مقام لد پر قتل کریں گے. حدیث میں وہ لفظ ذکر ہوا ہے کہ لد کے مقام پر آپ دجال کو قتل کریں گے, اور آج اسرائیل نے اپنا ایئرپورٹ لد کے مقام پر بنایا ہوا ہے. حدیث میں یہاں تک ذکر ہے کہ یہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ وہ ایک شخص سے کہے گا کہ اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تو مجھے خدا مان لے گا؟ آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور روبوٹکس کو ملا دیں تو کیا یہ پاسبلٹی کی طرف بات نہیں جا رہی ہے؟ تو آج اللہ ہمیں دکھا رہا ہے کہ دجال کے فتنے سے پہلے اپنے آپ کو پریپیئر کر لو کہ جو چیزیں تمہیں نظر آ رہی ہیں وہ حقیقتاً اس طرح سے نہیں ہوتی. دجال کا سب سے بڑا فریب یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ بظاہر ایک جنت ہوگی, حقیقتاً نار ہوگی. اس کے ساتھ ایک جہنم ہوگی, حقیقتاً وہ جنت ہوگی, اور حدیث کے مطابق ٹھنڈا پانی ہوگا. تو گویا کہ جس طرح سے چیزیں نظر آتی ہیں وہ پرسیپشن کو چینج کر دے گا. تو حدیث میں اس بات کا لفظ ہے کہ وہ کہے گا کہ ہاں میں تمہیں خدا مان لوں گا. تو نعوذ باللہ وہ 2 شیاطین کی صورتوں میں اس کے ماں باپ کو اس کے سامنے لے آئے گا, اور والدین کہیں گے کہ بیٹا تم دجال پر ایمان لے آؤ, یہ تمہارا خدا ہے. نعوذ باللہ وہ اس کی عبادت کرنے لگ جائے گا. اور حدیث میں یہاں تک ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے سامنے ایک اللہ کے نیک بندے, اللہ کے ولی آئیں گے, اور دجال کے سامنے تمام مسلمانوں سے اور لوگوں سے کہیں گے کہ لوگوں یہ دجال ہے, یہ اینٹی کرائسٹ ہے, اس کو خدا مت ماننا. تو دجال نعوذ باللہ من ذالک ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کرے گا
اور ان کے درمیان میں سے چلے گا اور پھر دوبارہ زندہ کرے گا تو کہے گا اب تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ کہیں گے اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے، کیونکہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ دجال نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، پھر خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، اس کی ایک آنکھ مٹا دی جائے گی، اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوا ہوگا اور وہ مار کر دوبارہ زندہ کرے گا، اور محدثین نے لکھا ہے کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے، وہ حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ تو دجال جب اس طرح سے یعنی نعوذ باللہ من ذالک پوری دنیا میں فتنہ برپا کرے گا تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ پوری دنیا کو رون ڈالے گا، لیکن سوائے مکہ اور مدینہ منورہ کے دجال کہیں ظاہر نہیں ہو سکے گا۔ یہاں تک کہ بعض روایات میں یہ ذکر ہے کہ احد پہاڑ کے پیچھے ایک مقام پر دجال کی فوجیں اتریں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کو تھپڑ مار کر مدینہ طیبہ سے وہاں سے روانہ کر دیں گے۔ اس میں ایک اور بہت جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اصفہان سے 70,000 یہودی دجال کی پیروی کریں گے۔ آپ گوگل پہ جائیں اور تلاش کریں کہ اصفہان کہاں ہے اور کیا اصفہان میں آج یہودیوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نیو یارک اور اسرائیل کے بعد سب سے بڑی تعداد اس وقت اصفہان میں موجود ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے، اگر آج اصفہان کے اندر یہودیوں کو صرف ایک دھمکی دے دی جائے تو میرے خیال ہے سارا جینوسائیڈ بند ہو سکتا ہے، لیکن وہ کیا نہیں جا رہا۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ہم پر واضح فرمائی ہے کہ دجال کی پیروی میں سب سے بڑی تعداد میں عورتیں ہوں گی، سب سے بڑی تعداد میں عورتیں ہوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ دجال کے پاس جو گلیمر لائف اسٹائل ہوگا، جو لیوش لائف اسٹائل ہوگا، جو جس طرح وہ فیسنیٹ کرے گا لوگوں کو اپنے دھوکوں سے، تو بہت زیادہ امکان اسی بات کا ہے کہ خواتین کیونکہ بدعقیدہ زیادہ جلدی ہو جاتی ہیں۔ مزارات پر بھی آپ کو جو آپ خرافات دیکھ رہے ہوں گے نعوذ باللہ کہ جہاں لوگ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں یا طواف کر رہے ہوتے ہیں، زیادہ تر آپ کو عورتیں اس میں کچے عقیدے کی نظر آتی ہیں، کسی سے جا کر دم کروا لیتی ہیں یا اور بدعقیدگی کی طرف ان کا زیادہ رجحان ہو جاتا ہے۔ تو دجال کی طرف ان کا رجحان زیادہ ہوگا۔ اور ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے دجال کو قتل کریں گے۔ یہودی اور عیسائی یا تو مسیح علیہ السلام کے ساتھ ہو جائیں گے یا مسلمان مسیح علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، جو اسلام چھوڑ دیں گے وہ دجال کے ساتھ ہو جائیں گے۔ دنیا میں یا تو اسلام ہوگا یا کفر ہوگا۔ اور اس میں ایک بہت اہم ترین بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم عمرہ ادا کریں گے، میرے مزار اقدس پر حاضر ہوں گے اور کہیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میری قبر انور سے انہیں جواب آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نکاح فرمائیں گے، آپ کے ہاں بچوں کی ولادت ہوگی، آپ کا وصال ہوگا، اور حضور علیہ السلام کی قبر انور قیامت برپا ہونے سے پہلے ایک مرتبہ کھولی جائے گی۔ اللہ، یہ سب ایسا کھولا جائے گا۔ اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو حضور علیہ السلام، حدیث میں دو طرح ذکر ہوا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ میری قبر میں ایک ساتھ دفن کیا جائے گا، حضور علیہ السلام کی قبر انور کھولی جائے گی، اور بعض روایات میں ہے کہ اس مقام پر دفن کیا جائے گا۔ یہاں ابن سیرین نے ایک بات کہی ہے کہ لوگوں، حدیث میں یہ بات ذکر ہے کہ جو شخص جس مقام پر دفن کیا جاتا ہے اس کی مٹی اسی مقام سے لی جاتی ہے۔ شاہ صاحب، جس شخص کو جس مقام پر دفن کیا جاتا ہے اس کی مٹی دراصل اسی مقام سے لے کر اسی مٹی سے اس کی تخلیق کی گئی تھی۔ اگر عیسیٰ بن مریم، اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک ہی مقام پر مدفون ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ان تمام تر نفوس قدسیہ کی مٹی تخلیق کے مراحل میں اسی ایک مقام سے لی گئی تھی۔ آخری فتح مسلمانوں کی ہوگی۔ آج حالات جیسے بھی ہیں اس میں یقیناً مایوسی ہوتی ہے، لیکن امام مہدی علیہ السلام کا تشریف لانا اور حضرت مسیح علیہ السلام کا آنا آخری فتح ہماری ہوگی۔ بس فرم بلیف یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی طرف رجوع کیجیے۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ پاک دعا کر لیتے ہیں ہم، تب تک آپ لوگ بریک لیجئے۔ جی بسم اللہ۔